عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج لیکچر نمبر اپنا 37 کر رہے ہیں، جو آپ کی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر ہے جی 79۔ اپنی بک اوپن کریں تاکہ ہم ایکسرسائز کو حل کر سکیں۔ چلیں جی کلاس، ہم اپنے ایکسرسائز کو حل کرنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈینٹس کوشش کریں کہ دوسری دعا بھی آپ یاد کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز میں کوسچنس کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے اپنے چیپٹرز کا حوالہ دیتے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہم نے پڑھا تھا، کس ٹاپک کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ کلاس آپ کے سامنے درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اور سب سے پہلے میں ہے وطن میں رہنے والے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ نمبر 1 صلح رحمی، نمبر 2 محبت، نمبر 3 خیانت اور نمبر 4 لڑائی۔ اب دیکھیں، وطن میں رہنے والے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے صلح کر کے رکھنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ محبت کہ سب لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ خیانت کرنی چاہیے، امانت میں خیانت لوگوں کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں، لڑائی جھگڑا تو بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ تو کلاس ہمارا کون سا پوائنٹ ٹھیک ہوگا؟ وطن میں رہنے والے لوگوں سے کرنی چاہیے محبت۔ کون سا ٹھیک ہوگا؟ بے پارٹ۔ اگلا ہے اعلیٰ انسانی قدر ہے، ویلیوز کو کہتے ہیں کلاس، قدر جو ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کی جو سب سے بہترین جو اخلاقیات ہوتی ہیں، قدریں ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم کون سا ہے؟ وطن سے محبت، دولت سے محبت، کھیل کود سے یا پھر دنیا سے محبت۔ تو سب سے اعلیٰ انسانی جو قدر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک، وطن سے محبت۔ ٹھیک ہے، وطن سے محبت جو ہے وہ اعلیٰ انسانی ویلیوز میں آتا ہے۔ چلیں جی کلاس آگے دیکھیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کی، بجران کی، طائف کی یا پھر یمن کی یا پھر
نجران کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سرزمین پر وہاں پر جو ہے وہ سفر کرتے تھے، تو وہاں جب آپ کی سواری ہوتی تھی، سوار ہوتے تھے آپ کسی بھی گھوڑے پر، کسی بھی چیز پر، تو وہاں پر جب مدینہ منورہ آپ کے سامنے آتا، اس کے گھر، اس کے مکان، اس کی آبادی، تو آپ اس گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیتے تھے، جس پہ بھی سوار ہوتے تھے اس کو تیز کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 جو ہے مدینہ منورہ کی، یہ والا آپشن آپ کے پاس ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے کلاس، آپ کے پاس 3 MCQs تھے جو ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں. اب ہم آگے چلیں گے اپنے MCQs نمبر 4 اور 5 کی طرف. جی کلاس، ہمارے پاس نیکسٹ MCQs ہیں نمبر 3. یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے، کہاں پر؟ مدینہ منورہ کی. ٹھیک ہے، اگلا ہے نمبر 4. کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، یمن کو یا تبوک کو. ٹھیک ہے، تو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. نمبر 1 جو ہے یہ والا، یہ کیا ہوگا؟ ٹک ہوگا. اگلا کوشچن ہے کلاس، سب کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان وجود میں آیا. ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی شب قدر میں، شب برات میں، شب معراج میں یا پھر شب جمعہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے شب قدر میں جب پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا، شب قدر کے گرد اس طرح سے سرکل لگائیں، شب قدر. آگے کلاس ہمارے پاس خالی جگہ کا سوال ہے. انسان تو انسان ڈیش بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، تو کیا آئے گا؟ حیوان. کیا چیز محبت کرتی ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے، حیوان لکھیں گے ہے، یہ واو الف اور نون. اوکے جی کلاس، اب ہمارا دیکھیں خالی جگہ کا اگلا پارٹ آ گیا ہے، بے، جیم، دال اور ہے. اب اس میں سے ہم نے خالی جگہ کو فل کرنا ہے. مسلک یا ڈیش کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کریں. مسلک یا فرقے کی وجہ سے. رے، کیا، کاف بڑی کے، کاف کون سا آئے گا کلاس؟ نقطے والا کاف. ٹھیک ہے، مسلک یا فرقے کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شہری، اچھا شہری جو ہے وہ بن کر رہنا چاہیے، مل جل کر ایک ہو کر رہنا چاہیے. ہمیں نہ سندھی ہونے پر، نہ پنجابی، نہ پٹھان، نہ بلوچی ہونے پر ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے، بلکہ ہم سب کیا کہیں گے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. تو کلاس سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر یا پھر کسی بھی چیز کی زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، کسی ذات کی بنیاد پر جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے فرق نہیں کرنا چاہیے، فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے. فرقہ پرستی کا مطلب ہے گروہ بندی کرنا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر خود کو الگ کر لینا، معاشرے میں سے گروہ بندی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش چھوڑنے پر مجبور کیا. تو کفار جو تھے، کافر جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. مکہ، میم کیا فر ہے، کیا آئے گا؟ مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، نبوت کا 13واں سال تھا، تو آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا. آگے دیکھیں دال پارٹ. اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے. ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ عزیز. اے مکہ، جب کفار نے آپ سے بہت تنگ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کے کیا فرمایا تھا؟ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے. عزیز، عین زے یہ اور زے، عزیز.
ये देखें आपके सामने लिखा हुआ भी है फिल इन द ब्लैंक्स में। आगे है पार्ट है, इंसान के रहने और क़याम करने की जगह को उसका डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वतन कहते हैं। वाओ तोए और नून, वतन। ठीक है, आगे देखें मुख्तसर जवाबात लिखने हैं आपने। वतन से मोहब्बत करने से क्या मुराद है, ये वाला सवाल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो क्या करते। नंबर 3, हमें अपने वतन में क्या क्या आज़ादियाँ हासिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वतन से मोहब्बत करने से क्या मुराद है। वतन से जहाँ पर इंसान रहता है उसके क़याम करने की जगह को वतन कहा जाता है। और इंसान को वतन से मोहब्बत इस कदर ज़्यादा अहम है, वतन जो है से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ठीक है, वतन से मोहब्बत करने से क्या मुराद है, वतन की खातिर अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ कुर्बान कर देना वतन से मोहब्बत करना कहलाता है। नेक्स्ट देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो क्या करते थे। जब आप मदीना में तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो सवारी होती थी उसकी रफ्तार को उसको तेज़ कर लेते थे, खुशी में, वतन की मोहब्बत में। ये क्यों करते थे? वतन की मोहब्बत में कि मेरा वतन आ गया है, अब मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। ठीक है, आगे देखें नंबर जीम है, हमें अपने वतन में क्या क्या आज़ादियाँ हासिल हैं। तो सबसे पहले क्लास कि हम अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकते हैं, मस्जिद जाके नमाज अदा कर सकते हैं, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अपने मुल्क की तरक्की में, अपनी माशरे की तरक्की में, अपने ख़ानदान की तरक्की में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और वतन में आपको पता ही होगा कि हम आराम से जो है वो किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखें हमारे पास कितनी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज़ादियाँ हासिल हैं। हम अपनी इज़हार राय दे सकते हैं कि हमारे इस पॉइंट के बारे में हमारा ये ख़्याल है, हम ये समझते हैं। तो ये सब हमें वतन में आज़ादी की वजह से ही हासिल है। ठीक है, वतन में हमें बहुत सी आज़ादियाँ हासिल हैं। अपने वतन में हम अपने मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, कोई हमें रुकावट नहीं पेश आती, कोई मुश्किल नहीं पेश आती। तो ये सबसे बड़ी जो है वो हमारे लिए आज़ादी है। ठीक है, अगला है दाल पार्ट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत के वक्त क्या इरशाद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत के वक्त ये इरशाद फरमाया था कि ए मक्का, तो कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन यहाँ के रहने वाले, यहाँ के फर्जंद जो है वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ठीक है, ये बात क्या पहले क्या कही थी कि तुम मुझे कितना अजीज़ है, प्यारा है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे यहाँ जो है वो रहने नहीं देते। ठीक है क्लास, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखें क्लास, आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तफसीली जवाबात लिखने हैं आपने। तफसीली क्वेश्चंस में आपको पता ही है कि वतन से मोहब्बत की अहमियत आपसे पूछी गई है कि वतन की मोहब्बत की जो अहमियत है वो किस कदर अहम है, उसका हमें किस कदर ख्याल रखना चाहिए, और उसको किस तरह से कुरान और सुन्नत की हिदायत की रोशनी में हमें क्या सबक मिलता है कि वतन से मोहब्बत किस कदर अहम है। सबसे पहली बात है क्लास कि वतन से क्या मुराद है। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारी ज़मीनें होती हैं, जायदाद होती है, जहाँ पर हमारी ख़ानदान होता है, जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद ने इतनी मेहनत से हमें वतन दिया, तो वो हमारा वतन कहलाता है। ठीक है, हमारे रहने की जगह कहलाती है। तो वहाँ वतन से मोहब्बत एक जो है वो आला इंसानी कदर है। और कुरान पाक में भी जो है वो अल्लाह ताला जो है वो इंसानों को हर एक फ़िरके से बाला तर होते हुए क्या करते हैं कि आप सब एक होके रहें। ठीक है, एक होंगे तो आप जो है वो आगे तरक्की कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। ठीक है, ईमान का हिस्सा है। अगर यानी कि जो इंसान अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता होगा उससे भी पूछ होगी कि आप जो है वो आपको इतना अच्छा मुल्क दिया गया, आज़ाद मुल्क दिया गया, तो आपने अपने वतन से किस कदर मोहब्बत की, किस कदर उसकी जो आपके ऊपर फ़राइज़ थे लागू होते थे वो आपने कितने पूरे किए हैं।
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں ٹیپو سلطان کی قول کی طرف جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے شیر کی 1 سال کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ٹیپو سلطان کو آپ کو سبھی جانتے ہیں، ایک عظیم لیڈر گزرے ہیں ہمارے۔ تو انہوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ آزادی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آزادی کی جو زندگی ہے وہ غلامی کی زندگی سے 1000 سال بھی جی لیں، اس سے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اذیت ناک ہوتی ہے، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی طرح سے آپ کو اپنے وطن سے محبت کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے پیش قدم رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی تعلیم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے، تاکہ ہم تعلیم حاصل کر کے ہی ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ جی کلاس، ہمارا نیکسٹ جو کوسچنس میں تفصیلی کوسچنس میں سے جو سیکنڈ کوسچن ہے، بحیثیت طالب علم ہی ہم اپنے وطن کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو بحیثیت طالب علم جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں کلاس، تو آپ کو اپنے اسٹڈی کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ بہت ہی مخلص رہنا چاہیے، اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، بلکہ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، اپنے آپ کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے، اور کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے۔ صرف اپنی ذات کی ترقی نہیں بلکہ اپنے وطن کی ترقی بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، روشن مستقبل ہیں۔ جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ سب سے اہم، کسی بھی وطن کا اہم سرمایہ ہوتی ہے۔ تو طالب علم تو اسپیشلی، کیونکہ وہ تعلیم کو اپنا زیور سمجھ کر جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بھی چرائی نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے وطن کے سلسلے میں جو ہے آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ غریبوں کی مدد کے لیے کوئی کسی فاؤنڈیشن میں اپنا کام کر سکتے ہیں، یا پھر کسی گلی محلے کی صفائی تک ہی آپ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ ڈسٹ بن لگوا دیں، جس کی وجہ سے آپ کی گلی صاف ستھری رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح کی آلودگی سے، گندگی سے آپ کا جو شہر ہے، آپ کی جو جگہ ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کی گلی محلہ بھی آپ کے گھر کی مانند ہے، آپ کے گھر کا حصہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کا گھر ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے فرائض میں سب سے مین چیز صفائی کو رکھنا چاہیے۔ ہمارا ملک صاف ستھرا ہوگا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہر وقت جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح ہم اس کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے فرائض کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ کلاس ایکٹیویٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنے ارد گرد کی جو ہے وہ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ارد گرد کا مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وطن کے سلسلے میں آپ کو کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنی بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ 14 اگست والے دن جو ہے وہ اپنے گلی محلے کو صاف کرنے کی ایک چھوٹا سا کام شروع کریں، یا اپنے وطن کے لیے قلم اٹھائیں اور ایک اچھی سی نظم لکھ دیں، یا ایک پیراگراف لکھ دیں جس میں اپنی وطن سے محبت کا اظہار کریں۔ وطن کے لیے کوئی سی ایک اچھی سی بات لکھ دیں جس پر سب عمل کرنے کو تلقین کی جا رہی ہو، اور ان چیزوں اور اعمال کی نشاندہی کریں جن سے وطن کی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے اندر بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر حب الوطنی کا کتنا جذبہ موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے تو اس کو اور مزید پالش کریں اور آگے بڑھیں، سیلف گرومنگ کریں، اور ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات کی
فہرست بنا کر اپنا اپنا کمرہ جماعت میں لگا سکتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا اس کی جو ہے وہ زندگی میں چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو اس کو کرنی چاہیے، اور کیا وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے یا نہیں۔ طلباء کو اپنے وطن کے ساتھ محبت کے تقاضے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تفصیل سے سمجھانا چاہیے، اور یہ بھی ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ملک تمام لوگوں کا ہے جو اس میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوں یا علاقے میں ہوں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اور صوبے کی بنیاد پر نفرت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم صوبے کی بنیاد پر، اگر ہم زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تفرقہ پھیلائیں گے، نفرت کریں گے، تو ہمارا ملک بالکل بھی ترقی نہیں کرے گا، اور اس طرح سے اس کو قومی اور بین الاقوامی طور پر بہت ہی سخت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر ہمارے ملک کو نہیں ہوگا تو ہماری بھی کوئی پہچان نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ملک سے ہی ہماری پہچان ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی صورت بھی آگے موو نہیں کر سکتے۔ اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے معاشرے کی برائیوں کو، اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے قلم بند کرنا چاہیے، اور نیوز پیپر میں آپ ایڈ کروا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایڈ کروا سکتے ہیں، لکھا کریں تاکہ آپ کو لکھنے کی عادت بنے، اور ایک اچھے پوائنٹ پر آپ لکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ لکھنا آئے، اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ جب آپ دیکھیں گے کمنٹس لوگوں کے، اور آپ کو حوصلہ افزائی ملے گی، اور اس طرح سے آپ کی رائٹنگ بھی امپروو ہوگی، آپ کے پاس معلومات بھی آئیں گی، نالج بھی بڑھے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں کہ اپنے ملک کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں، بے شک آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف جو 8 سے 10 لائنز پر مشتمل ہو، اس میں ایک شعر ڈال دیں اقبال کا، قائد اعظم کا، یا پھر قائد اعظم کی پکچر بنا لیں، تصویر بنا لیں، اور آپ اپنے کمرہ جماعت میں سافٹ بورڈ میں لگا سکتے ہیں، اور وہ ہر ایک پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو پسند کرے گا، اور آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ چلیں جی کلاس، انشاءاللہ ہم اپنے وطن کی محبت کے لیے وہ محبت سے عزم کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی اپنے وطن کے لیے جان کا نذرانہ جو ہے وہ جان قربان کرنے کے لیے وقت آئے گا تو ہم ضرور قربان کریں گے، اور اپنے ذمہ دار شہری ہونے کی جو فرض ہے وہ ضرور نبھائیں گے۔ بے شک وہ چھوٹا سا ایک گلی میں جو ہے وہ گلی کی صفائی کر کے ہی ہم اپنی گلی محلے کو جو ہے وہ صاف رکھ سکتے ہیں، اس کو گندگی سے پاک کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے ملک کو بہتر سے بہتر کریں اور مشکلات کا شکار نہ ہوں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا کوئی بھی کام جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور ہم بھی پوری دنیا میں ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ چلیں جی کلاس، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔